علم غیب رکھتے تھے، علم غیب جانتے تھے، اور تمہارے بابا سلوی کا دعویٰ کرتے تھے۔ کیا حسن تم بھی علم غیب جانتے ہو؟ جناب قاسم کے بابا کے فضائل سنا رہا ہوں، آپ کو بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ حسن کیا تم بھی علم غیب جانتے ہو؟ ہاں بے شک۔ کہاں میرا سوال ہے؟ کیا سوال ہے؟ آج جس درخت کے نیچے کھڑے ہیں وہ کھجور کا درخت ہے، اس میں یہ بتائیے کھجور کے درخت میں کتنی کھجوریں ہیں؟ کس سے سوال کیا؟ امام حسن سے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، کس نے سوال کیا؟ فقیر شام نے۔ کیا سوال کیا؟ اے حسن جس درخت کے سائے میں کھڑے ہو وہ کھجور کا درخت ہے، اس میں یہ بتاؤ کھجوریں کتنی ہیں؟ امام حسن نے نہ کھجور کے درخت کو دیکھا نہ کھجوروں کو دیکھا، دیکھے بغیر کہا 3313۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، امام حسن نے کیا کہا؟ 3313۔ ہم ایسے نہیں مانوں گا، میں نہیں گنواؤں گا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اور سپاہیوں کو حکم دینے کے بعد سپاہیوں سے کہا انہیں توڑا جائے، انہیں گنا جائے۔ اب سپاہیوں نے گنا، جب سپاہیوں نے گنا 1000 2000 3313 سپاہی کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ حسن نے کہا کہ 3313 ہے، 3313 ہے، اب کیا کریں؟ تو حاکم کہتا ہے ایسا کر کچھ بڑھا دے، کچھ کم کر دے۔ بڑھانا چاہا بڑھتی نہیں، گھٹانا چاہا گھٹی نہیں۔ اس نے 2 کھجوروں کو اٹھایا، آستین میں رکھ لیا۔ جب آستین میں رکھ لیا تو یہ کہتا ہے حسن آپ تو دعویٰ کرتے ہیں آپ کے بابا علی علم غیب رکھتے تھے، علم غیب جانتے تھے، آپ بھی علم غیب کے مالک ہیں، آپ بھی علم غیب جانتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کھجوریں ہیں 3313 مگر کھجوریں ہیں 3311۔ امام نے کہا ذرا انہیں تو گن جو آستینوں میں چھپائی ہے۔ کہا انہیں تو گن جو تمہیں آستینوں میں چھپائی ہے۔ کہا سن ہمارے چہرے بدلتے ہیں، ہمارے دعوے نہیں۔ آپ بھی علم غیب جانتے تھے۔ اب یہ سوال ہوا اور لشکر کو لینے کے بعد چلنے لگا۔ اب جیسے ہی چلا علی کے بیٹے حسن نے 2 قدم آگے بڑھے اور بڑھنے کے کہا کہاں جاتا ہے رک، اور جواب سنتا جا۔ گریبان میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد امام حسن نے کہا سن ہم علم غیب کے مالک نہیں، جو ہم کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے کہہ دیا 3313 ہے تو 3313 ہے، جو ہم کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے، جو ہم کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے۔ معصوم کن فیکن کا مالک ہوتا ہے، ان کی رفتار ایک ہے، ان کی رفتار ایک ہے، ایک 14 ایک ہے۔ جب امام سے یہ تو جوانی کا واقعہ ہے، بچپنے میں سوال کیا گیا، بادشاہ روم نے ایک فرستادہ بھیجا، بادشاہ روم نے ایک سائل کو بھیجا، کچھ سوالات تھے۔ کس کے پاس بھیجا؟ عمر کے پاس۔ اب وہ آیا اور اس کی ظاہری حکومت تھی عمر کی، لعنت اللہ علیہ کی۔ اب اس کے پاس آنے کے بعد میں سوال کیے، اسے جواب تو سوال پتہ ہی نہیں تھا، اسے جوابات نہیں آتے تھے۔ اس نے کہا ایسا کر اگر ان سوالوں کو کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہ میری نگاہ میں علی ہے۔ جب مجھے خود ضرورت پڑتی ہے تو میں بھی علی کو یاد کرتا ہوں۔ اور عمر نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہا ہے اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اب یہ گیا، اسے پوشیدہ طور پہ بھیجا گیا، کہا جانا، جانے کے بعد میرا نام نہیں بتانا، تمہیں دربار سے تم
بغیر سوال کے جوابات لکھے جا رہے ہیں۔ اب یہ گیا وہ امام یہودی کے کھیت میں مزدوری کر رہے تھے، امام کے ساتھ امام حسن امام حسین موجود ہیں۔ اب اس کو ذہن میں اٹھایا ہے، اس نے سوال کیا کہ میں آپ کے شہر کا شہری ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، اور کچھ سوالات کا ان کے جوابات چاہیے۔ امام نے مسکرا کے کہا نہ تو وہ شہر کا شہری ہے نہ تو وہ چاہنے والا ہے۔ جو بادشاہ روم نے بھیجا تھا تو عمر کے پاس گیا تھا تو اس کے ان سوالات کے جوابات نہیں پتہ تھے، تو اس نے پوشیدہ طور پر میرے پاس بھیجا ہے۔ اب یہ سوچ رہا ہے جب وہ یہ بتا سکتا ہے تو یہ بھی بتا سکتا ہے سوالات ہیں کیا۔ صلوات محمد اب وہ یہ بھی بتا سکتا ہے یہ سوالات ہیں کیا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اے سائل میں سوال نہیں بتاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے جو کھیل رہے ہیں ان میں سے کسی سے پوچھ لو۔ اب یہ امام حسن کی طرف آگے بڑھا۔ اب جیسے نے قدم بڑھایا اس کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ وہ تخت پہ بیٹھا تھا، وہ حکومت کر رہا تھا، اس کے پاس تلواریں تھیں، نیزے تھے، خنجر تھے، سپاہی تھے، حکومت کر رہا تھا۔ یہ باغ میں مزدوری کر رہے ہیں، یہ بچے ہیں وہ بڑا ہے، یہ بچے ہیں وہ بڑا ہے۔ امام حسن نے کہا وہ تو سوال کرتا ہے، یہ سوال بھی میں بتاؤں جواب بھی میں بتاؤں۔ وہ ہم کا شک کر رہا ہے، ہم حجت خدا ہیں، سوال بھی ہم بتاتے ہیں اور جواب بھی ہم بتاتے ہیں۔ سن، تیرا پہلا سوال یہ ہے حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے۔ تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی زمین ہے اس نے صرف ایک بار سورج کو دیکھا ہے۔ تیرا تیسرا سوال یہ ہے آسمان اور زمین میں کتنی دوری ہے، اور وہ کون سی سخت چیزیں ہیں 10 تو 10 پہ 10 چیزیں بھاری ہیں، 10 چیزیں سخت ہیں 10 چیزوں سے۔ امام نے کہا کہ پہلا سوال کا جواب سن، حق اور باطل میں 4 انگشت کا فاصلہ ہے۔ اگر کانوں سے سنا جائے تو محتاج تحقیق، آنکھوں سے دیکھا جائے تو یقین۔ اب وہ زمین کہ جس نے صرف ایک بار سورج دیکھا ہے وہ دریائے نیل ہے کہ جب جناب موسیٰ نے عصا کو مارا تھا۔ تیرا تیسرا سوال یہ ہے کہ زمین و آسمان کی کتنی دوری ہے۔ زمین آسمان کتنی دوری ہے ایک مظلوم کی آہ پہنچ جاتی ہے۔ کب وہ کون سی 10 چیزیں ہیں 10 چیزوں پہ بھاری ہے تو 10 چیزیں 10 چیزوں سے سخت ہیں۔ کب پہلی سب سے سخت چیز ہے پتھر، پتھر سے سخت ہے لوہا، لوہا آگ کو پتھر کو کاٹ دیتا ہے، اور لوہے سے سخت ہے آگ، آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ اس سے سخت ہے پانی، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس سے سخت ہے ہوا جو پانی کو اٹھا لیتی ہے۔ اس سے سخت ہے ابر، اور ابر سے سخت ہے وہ فرشتہ جو اسے اٹھائے ہوئے ہے، اور اس سے سخت ہے ملک الموت۔ یہاں تک آپ نے سنا ہوگا، مگر آپ کو اس کے آگے سنا رہا ہوں۔ 10 چیزیں 10 چیزوں سے سخت۔ کتاب کا نام ہے مبلغ اعظم، محمد اسماعیل صاحب کی کتاب ہے۔ اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو حوالہ بھی دوں گا اور ساتھ میں دکھاؤں گا بھی، کتاب میرے پاس ہے۔ اس کی عربی ہے، عربی میں عبارت ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ کیا کہا؟ یہ سب سے سخت پتھر ہے، پتھر سے سخت لوہا ہے، لوہا سے سخت آگ ہے، آگ سے سخت پانی ہے، پانی سے سخت ہوا ہے، ہوا سے سخت ابر ہے، ابر سے سخت وہ فرشتہ ہے جو اسے چلاتا ہے، اس سے سخت ملک الموت ہے، ملک الموت ہے۔ جب اللہ کا پیغمبر شب معراج اور معراج پہ گیا، اور معراج پہ جب گیا تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک فرشتہ ہے بلندی پہ بیٹھا ہے، اس نے سلام کیا، رسول نے جواب سلام دیا تو اس فرشتے نے کہا یہ بتاؤ علی کے کیسے حال ہے، علی کے کیسے حال ہے، علی کے کیسے حال ہے۔ رسول نے کہا تو یہ بتا ہے کون، علی کے بارے میں کیسے جانتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں ہوں ملک الموت، میں سب
اور ملک ناصر سب ہے میرا بابا علی، سب کی روح پر کرے گا ملک موت اور اس کی روح پر کرے گا وہ ہے علی۔ کتاب کا نام مبین وراثت محمد اسماعیل صاحب کی کتاب ہے، اس میں یہ حوالہ درج ہے۔ تو ہم کن کے مالک ہوتے ہیں، ہم جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے، اور سیدی رسول نے ارشاد فرمایا افضل محمد اور صلی محمد آخر محمد کل محمد، نہ پہلا بھی محمد ہے، نہ اوسط بھی محمد ہے، نہ آخر بھی محمد ہے، اور ہر کوئی کے کل محمد ہے۔ ایسے محمد ہے، ان کی رفتار ہے، ان کی گفتار ہے، جو یہ کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے۔ صلوات محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ معاویہ کی ظاہری حکومت ہے، معاویہ ہے امام حسن کو طلب کیا، ایک پرندے کو بھیجا جاؤ حسن کو بلا کے لے کے آؤ۔ اب جب حسن آئیں گے تو انہیں احساس ہوگا تخت ان کے پاس نہیں ہے، حکومت ان کے پاس نہیں ہے، سپاہی ان کے پاس نہیں ہے، اور اس میں 7 کرسی نشین اٹھا رکھی گئی۔ پیسہ دیا کون؟ جب علی کے بڑے بیٹے حسن آئے تو ان سب اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد میرے فضائل بنا میرے خاندان کو، اور کہا جب حسن آئے تو کسی کو ان کا استقبال نہیں کرنا ہے، ان کا احترام نہیں کرنا ہے، سلام نہیں کرنا ہے۔ کیا کہا معاویہ نے؟ معاویہ تخت پہ بیٹھا ہے، دربار والوں سے کہہ رہا ہے جب علی کا بڑا بیٹا حسن آئے تو کسی کو استقبال نہیں کرنا ہے، سلام نہیں کرنا ہے، احترام نہیں کرنا ہے۔ ادھر یہ کہہ رہا تھا، ادھر ابو طالب کا بیٹے علی کے بیٹے امام حسن نے پہلا قدم دربار میں رکھا، وہ جلال تھا، یہ منع کر رہا تھا کسی کو استقبال نہیں کرنا ہے، کسی کو احترام نہیں کرنا ہے۔ جب حسن کو دیکھا تو سب سے پہلے کھڑا ہو گیا۔ ان لوگوں نے پوچھا کیوں کھڑا ہوا؟ ہمیں منع کر رہا تھا، تو وہ کہتا ہے قسم حسن کے پروردگار کی، اس کے چہرے میں ایسا جلال تھا مجھے مجبوراً کھڑا ہونا پڑا۔ اس کے چہرے میں ایسا جلال تھا کہ مجبوراً مجھے کھڑا ہونا پڑا۔ اب ایک مرتبہ امام حسن آئے، جیسے ہی امام حسن آئے معاویہ کے پالتو کتے کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے، اور کھڑے ہونے کے بعد بھاگنے لگے، معاویہ کے خاندان کی تعریف کرنے لگے، اور جب تعریف کرتے رہے امام مسکراتے رہے۔ ایک مرتبہ علی کا بڑا بیٹا حسن اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد امام حسن نے کہا دربار والوں، میں علی کا بیٹا بابا علی سے لے کر جناب آدم تک، ماں فاطمہ سے لے کر جناب حوا تک، پورے دربار میں اعلان ہر ایک کا کردار سنا رہا ہوں۔ اے معاویہ، اگر تجھ میں ذرا سی ہمت ہے تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں سنا دے۔ محسوس نہیں ہو رہا ہے، جریلی میں سے تو بہت سنا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
میں اس کا بیٹا ہوں، میں نون والقلم کا بیٹا ہوں، میں دین کے علم کا بیٹا ہوں، میں قاطع ظلم و ستم کا بیٹا ہوں، میں رائے کے قدم کا بیٹا ہوں، میں قلب سلیم کا بیٹا ہوں، میں باد نسیم کا بیٹا ہوں، میں اسلام کے تن کا بیٹا ہوں، میں شاہ زمن کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج پردے کے اس پار تھا، اور میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج پردے کے اس پار تھا۔ امام نے کہا کہ ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام۔ میں توجہ چاہتا ہوں، کسی نے فرمائش کی ہے درمیان مجلس اشعار پڑھنے کی کہ ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام، ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے۔ ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام، ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے۔ میں اپنا شجرا بتاؤں تجھے اعلان، تو میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام۔ میں اس کا بیٹا ہوں، اور میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تلوار، گڈو بھائی آپ کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں ادھر، گڈو بھائی بھرپور توجہ چاہتا ہوں ادھر۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی تلوار 70 نسلیں دیکھ کے چلتی ہے۔ امام حسن نے کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تلوار 70 نسلیں دیکھ کے چلتی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے جناب مالک اشتر امام کے پاس آئے کہ مولا قتل آپ بھی کرتے ہیں، قتل میں بھی کرتا ہوں، تلوار آپ بھی چلاتے ہیں، تلوار میں بھی چلاتا ہوں، آپ بھی ہیں، آپ میں بھی ہوں، آپ مولا آپ کی تلوار میں فرق یہ ہے کہ آپ کی تلوار گردنیں چھوڑ کے چلتی ہے، گردنیں چھوڑ کے چلتی ہے۔ مولا نے کہا مالک سن، میری تلوار گردن چھوڑ کے نہیں چلتی، شجروں کو دیکھ کے چلتی ہے۔ میری تلوار گردنیں چھوڑ کر نہیں چلتی، شجریں دیکھ کے چلتی۔ اور جب تلوار مولا اسلام کے ہاتھ میں آئی، پہلی مرتبہ تلوار آئی، تلوار کا کیا چلال ہے، جب تلوار تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، ملک الموت نازل ہوا، اور نازل ہونے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑا، ہاتھوں کو چھوڑنے کے بعد کہتا ہے تلوار ذرا دھیرے چل، پتا ہے تو ولی کے ہاتھ میں ہے، مجھے ان کی روح قبض کرنا ہے، تلوار ذرا دھیرے چل، ذرا دھیرے چل، ذرا دھیرے چل۔ اچھے سے اس نے کہا ذرا دھیرے چل، تلوار کے تیور بدلے، تلوار کہتی ہے خاموش، اس قدر نہ اونچا مقام کر۔ جانتی ہوں تو ملک الموت ہے، تو روح قبض کرتا ہے، تو جان نہیں رہا میں کس کے ہاتھ میں ہوں، تو دیکھ نہیں رہا، خاموش، اس قدر نہ اونچا مقام کر، تو میرے ماتحت ادب سے کلام کر۔ ملک الموت اجی میں آج تجھ پہ میرا احترام کر، کیونکہ میں علی کے ہاتھ میں ہوں۔ تلوار کیا کہتی ہے کہ ملک الموت نے ہاتھوں کو جوڑا، تلوار ذرا دھیرے چل، تلوار ذرا دھیرے چل، ذوالفقار ذرا دھیرے چل، ذوالفقار ذرا دھیرے چل، ذوالفقار کے تیور بدلے، ذوالفقار کہتی ہے خاموش، اس قدر نہ اونچا مقام کر، تو میرے ماتحت ہے ادب سے کلام کر، واجب ہے آج تجھ پہ میرا احترام کر، چل ہٹ مجھے نہ روک، ادھر اپنا کام کر۔ آخری فرق تک بڑی توجہ چاہتا ہوں، ان مصروں کا استقبال اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کیجئے گا۔ خاموش، اس قدر نہ اونچا مقام کر، تو میرے ماتحت ادب سے کلام کر، واجب ہے آج تجھ پہ میرا احترام کر، چل ہٹ مجھے نہ روک، ادھر اپنا کام کر۔ ذوالفقار کہتی ہے کیوں سلسلے پپا نہ کروں کائنات میں، آئی ہو پہلی بار ید اللہ کے ہاتھ۔
جس کی تلوار 70 نسلیں دیکھ کے چلتی ہوں تو اس کے سامنے اپنے خیر نہیں مل رہا ہے کام اس کا ہوتا ہے کما دیا سن میں اگر چاہوں تو دل کو رات کر دوں رات کو دل کر دوں میں اگر چاہوں تو سورج کو چاند کر دوں چاند کو سورج کر دوں فضائل سنجھے امام حسین کی جناب قاسم کے بابا کو میں اگر چاہوں تو رات کو دن کر دوں دن کو رات کر دوں میں اگر چاہوں تو زمین کو آسمان کر دوں آسمان کو زمین کر دوں میں اگر چاہوں تو چاند کو سورج کر دوں سورج کو چاند کر دوں میں اگر چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں عورت کو مرد کر دوں یہ منافق تھا چلنے والا حسد کرنے والا اپنی جگہ سے اٹھا کہ امام کیا کر رہے ہیں آپ کہ آپ چاہیں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں دن کو رات کر دیں رات کو دن کر دیں سورج کو چاند کر دیں چاند کو سورج کر دیں امام نے کہا اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا کہتا ہے علی کے گھستا مارا ہوا تھا سوال کر رہا ہے نا کہ کیسے ہو سکتا ہے اور کس پہ شک کر رہا ہے یہ حجت اللہ ہے آیت اللہ ہے اللہ کی نشانی ہے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرا پہلا بھی محمد ہے میرا رسول بھی محمد ہے میرا رسول بھی محمد ہے اور ہم کل کے کل محمد ہیں اور جو یہ کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے اس نے اعتراض کیا اپنی جگہ سے اٹھا اٹھنے کے بعد کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں دن رات ہو جائے رات دن ہو جائے آسمان زمین ہو جائے زمین آسمان ہو جائے چاند سورج ہو جائے سورج چاند ہو جائے امام نے کہا سن تجھے شرم نہیں آتی تم مردوں کے درمیان کیا کر رہی ہے بیٹھا تھا کھڑی ہوئی آیا تھا چلی گئی آیا تھا بھاگتا ہوا گئی بھاگتی ہوئی محمد علی محمد کبھی مرد نہیں ہوتا یہ داڑھی والا نہ مرد ہوتا ہے آپ کہیں گے بشیر نے مولانا نے کیسا جملہ کہہ دیا کہ داڑھی والا نامرد ہوتا ہے یہ میری خطابت نہیں ہے اللہ کا پیغمبر اللہ کا رسول خیبر میں کہہ رہا ہے کلمہ علم اس کو دوں گا جو غیر فرار ہوگا جو بڑبڑ کے حملے کرنے والا ہوگا علم میں اس کو دوں گا جو مرد ہوگا کلمہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا یہ جملہ بتا رہا ہے ابھی تک جو چاہتے رہے نامرد تھے علی کے سوا کوئی مرد نہیں تھا علی کا دشمن نامرد ہوتا ہے ہم تک تو شک کر رہا ہے کہ ہم جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے اور جب ماویہ نے ووٹ خریدنا شروع کیے پیسے کی لالچ دے کر دولت کا لالچ دے کر ووٹ خریدنے لگا بیعت کروانے لگا بیعت کروا رہا ہے اور سب سے پہلے یہ ووٹ جو خریدے جاتے ہیں یہ جو رواج چلا ہے یہ رسم چلی ہے یہ مافیا کی ہے مافیا سے یہ رسم رواج چلا ہے ووٹ خریدنے کا مگر ایک جملہ ہوتا ہے اس میں کہ نہ بکنے والا اور نہ جھکنے والا ووٹ خریدے جا رہے تھے بیعت کی جا رہی تھی لوگ آتے رہے بیعت کرتے رہے سکے لے جاتے رہے مالو سر لے جاتے رہے دولت لے جاتے رہے نہ بکنے والا نہ جھکنے والا جب بیعت امام حسن کے سامنے لالچ بن کے آئی امام حسن نے ٹھوکر مار کے بتا دیا کہ امامت بکتی نہیں ہے جب امام حسین کے سامنے آئی امام حسین نے ٹھوکر مار کے بتا دیا کہ امامت جھکتی نہیں ہے نہ بکنے والا نہ جھکنے والا خلیفہ بن رہا ہے بیعت کروا رہا ہے
دولت کاٹ رہا ہے۔ امام حسن آئے۔ اب جیسے ہی اس نے امام حسن کو دیکھا ایک جملہ کہا، اے حسن آپ اس وجہ سے تاخیر سے آئے ہیں کہ میرے خزانے میں کمی آ گئی۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جتنا خزانہ صبح سے شام تک بانٹا گیا اتنا خزانہ حسن کو دیا جائے۔ امام حسن کے قدموں پہ خزانے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ امام نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جیسے امام نکلے درباریوں کو لگا امام کے اوپر، امام خزانے کا کیا کریں گے، لے کے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اس نے کیا کہا کہ حسن تم میری مدد بیعت تو کرو گے نہیں، مجھے معلوم ہے تم بیعت نہیں کرو گے۔ یہ تنزیہ بھرا جملہ کہا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، ہندا کا بیٹا ہوں۔ غلام کو حکم دیا کہ جتنا خزانہ صبح سے شام تک بانٹا گیا ہے اتنا اس سے دوگنا امام حسن کو دیا جائے۔ امام حسن کے قدموں پر ڈھیر لگ گیا۔ امام حسن ایک مرتبہ دربار سے جیسے ہی نکلے، جب علی کا بیٹا حسن دربار سے نکلے ایک غلام نے دیکھا، غلام کس کا تھا؟ حسن کا نہیں تھا۔ غلام کس کا تھا؟ حسن کا نہیں تھا، غلام تھا معاویہ کا۔ دوڑتا ہوا آیا، آنے کے بعد مولا کی جوتیوں کو سیدھا کیا۔ جب مولا کی جوتیوں کو سیدھا کیا مولا نے سارا خزانہ اسے دے دیا۔ تو یہ کہتا ہے حسن یہ تو دیکھ لو کہ صبح سے شام تک جتنا خزانہ میں نے سب کو دیا اتنا خزانہ اس سے دوگنا خزانہ تمہیں دیا۔ امام حسن نے کہا چپ، خاموش ہو جا، تو ہندا کا بیٹا ہے، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ اس کا بیٹا حدیث کے ذکر میں کائنات کو قلب دیا ہے۔ ایسے ہی رسول نے ارشاد فرمایا کہ مولانا محمد اور سیدنا محمد باقی میرا مصطفیٰ۔ امام حسن کو زہر دیا گیا۔ جب امام حسن کو زہر دیا گیا تو امام کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آنے لگے۔ امام جب ٹرائی کرتے تھے امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تشریح ہوتے۔ امام نے کہا بھیا حسین بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے آرام کرنا ہے، اٹھا۔ امام حسین نے امام حسن کو اٹھایا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ باپ کے سینے پہ چڑھتے ہیں۔ ادھر امام حسن ہوتے ہوتے ہیں کلیجے کے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ چل دیکھا ایک 1.5 برس کا بچہ ہے جس کا نام قاسم ہے، سینے پہ چڑھا۔ تو سینے پہ چڑھا تو جناب فرمانی جناب قاسم کو ہٹانا چاہیے۔ امام حسن نے کہا فرمان اسے سینے پہ ہٹا رہے وہ سکون ملتا ہے۔ امام جانتے تھے کہ میرے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ قاسم کی لاش پہ چڑھ جائے گا۔ جب جناب قاسم امام حسین کے پاس آئے کہ چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ تو قاسم تم مرنے کی اجازت میں کیسے دے دوں؟ جب بھی میں اپنے بھائی کا دیدار کرنا چاہتا تھا میں تمہارا دیدار کرتا تھا۔ تو قاسم میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ تو قاسم نے بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم نے کہا موت اگر آپ میں نام قربان ہونے کا نام موت ہے تو یہ سزا شوری ہے۔ مگر اجازت نہیں ملی۔ جناب قاسم خیمے سے نکلے اگنیا کرتے رہے تو جانے کے بعد خیمے کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ وہ مسجد کے سارے قطار ہونے لگے۔
مگر بیبا ماں نے دیکھا کہ یتیم بچہ زاروں قطار رو رہا ہے، اگر کوئی یتیم کو مار دے تو بیبا ماں تڑپ جاتی ہے کہ بیٹا کیا بات ہے۔ جب فرما آئی، فرما نے دیکھا کہ قاسم رو رہے ہیں کہ بیٹا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا ماں میں چچا کے پاس گیا تھا، مجھے منگنی کی اجازت دے دی تھی، مجھے جنگ کی اجازت نہ دی۔ جناب فرما نے سینے سے لگایا، جناب فرما جناب قاسم گریہ کر رہے ہیں، جناب فرما کو امام حسن کی وصیت یاد آئی کہ بیٹا حسن اپنے بازو کو اس تعویذ کو کھولو تو تمہارے بابا نے باندھا تھا۔ امام وقت نے تو تعویذ کو باندھا تھا، جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا تو کیا پڑھا؟ اے بیٹا قاسم، جب میرا بھائی حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا غریب ہو جائے، مظلوم ہو جائے تو بیٹا قاسم تم خود کو آقا حسین پہ قربان کر دینا۔ آزادارو تعویذ کو لے کر امام حسین کی خدمت میں آئے، تعویذ کو پیش کیا۔ جب تعویذ کو پیش کیا امام نے کہا قاسم میں تمہیں نہیں روکوں گا، جاؤ۔ ایک مرتبہ امام نے تحریر کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد آنکھوں سے لگایا، چومتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ ارے بھائی کی یاد آئی کہ بیٹا قاسم جاؤ۔ ارے جناب قاسم کو سوار کیا، جناب قاسم مقتل میں پہنچے، وہ شاندار حملہ کیا، ظالموں کو فنار کیا۔ ظالموں کو فنار کرنے کے بعد ہازادارو جناب قاسم حسن کا بیٹا یتیم 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، کسی نے نیزے مارے، کسی نے تلوارے، ایک ظالم نے ایسا گرز مارا، جناب قاسم نے آواز دی المدد چچا، اے میرے چچا مدد کو آئیے۔ آزادارو امام حسین جب مدد کو پہنچے، جیسے ہی مدد کو پہنچے امام حسن نے جب فوجوں نے سنا کہ حسن آ رہے ہیں، امام حسین آ رہے ہیں، جب امام حسین مدد کو پہنچے تو فوجیں اشقیا دوڑنے لگی، گھوڑے دوڑانے لگی۔ ہائے عزادارو اب جیسے ہی گھوڑے دوڑے، ادھر کی فوج ادھر، ادھر کی فوج ادھر۔ ارے جب تک حسن کا بیٹا سین پر تھا، قاسم تھا، جیسے ہی سین سے زمین پر آیا تقسیم ہو گیا، ٹکڑوں میں لاش بڑھ گئے۔ امام نے آواز دی بیٹا قاسم مجھے آواز دو، دکھائی نہیں دیتا۔ امام نے آواز دی بیٹا قاسم مجھے آواز دو، دکھائی نہیں دیتا۔ بیٹا تمہارا چچا مظلوم بلا رہا ہے، تمہارا مظلوم چچا بلا رہا ہے، تمہارا غریب چچا بلا رہا ہے، کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے قاسم امام وقت بلا رہا ہے۔ ارے جیسے اتنا سننا تھا جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے فضا میں بلند ہوئے، لبیک یا امام۔ امام حسین نے ارے جیسے کوئی مالی پھولوں کو چنتا ہے ویسے حسین نے قاسم کی لاش کو چنا، ٹکڑوں کو اٹھایا، کپڑے میں بند کیا اور گٹری کو لے کے خیمے میں آئے۔ فرمان نے کہا اے آقا سب کے جنازے آئے، سب کی لاش آئی، میرا قاسم کہاں ہے؟ جناب امام حسین نے گٹری کو کھولا، ماں نے خود کو گٹری پہ گرایا۔ Oh